السلام علیکم معزز قارئین کو اپنے چینل دا ہسٹری ہب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز قارئین، کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی وہ کون سی خوبیاں تھی جو ان کو دوسرے سپاہی سالاروں سے ممتاز کر دیتی ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ محمد بن قاسم نے کتنی عمر میں فوج میں شمولیت اختیار کی تھی؟ اور سندھ پر حملہ کرنے سے پہلے محمد بن قاسم نے اور کون کون سے شہر فتح کیے تھے؟ معزز قارئین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمارے اس چینل میں مختلف اسلامی سپاہی سالاروں اور ان کی فتوحات کا ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں ان اقساط میں ہم محمد بن قاسم کی حالات زندگی، ان کے کارنامے اور بہادری کے واقعات اور ان کی فتح سندھ کا ذکر کریں گے۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کا مقابلہ کس طرح کیا تھا؟ کیسے انہوں نے یہاں ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور ان کا رویہ یہاں کے لوگوں سے کیسا تھا؟ معزز قارئین سے درخواست ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل سبسکرائب کرے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ معزز قارئین، محمد بن قاسم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی، پیشانی کشادہ، بازو گول اور بدن بھرا بھرا تھا، رنگ گلابی اور آواز رعبدار تھی۔ خداوند قدوس نے اسے فولاد کا دل اور جگر عطا کیا تھا۔ قدرت کی طرف سے محمد بن قاسم کو بلند خیال و مستحکم ارادے اور بہادری کے جوہر عطا ہوئے تھے۔ وہ نہایت ہی خلیق اور حلیم الطبع، نرم روح اور شیریں بیان اور حسمک تھا۔ ہر چھوٹے اور بڑے سے نہایت میٹھی آواز اور محبت سے گفتگو کرتا۔ لشکر میں اس سے بڑی عمر کے بہت سے لوگ شامل تھے جو اس کے ماتحت تھے۔ وہ ان سب سے بے حد عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ بہرحال حجاج بن یوسف نے سندھ کی سپاہی سالاری کے لیے محمد بن قاسم کو منتخب کیا، جو اس کے خیال کے مطابق سندھ کی طرف بھیجے جانے والے لشکر کی بہتر کمانداری کر سکتا تھا۔ محمد بن قاسم کی کنیت ابو بہار تھی، اس لیے کہ وہ بہار البرق نام کے پھول کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس کنیت سے مشہور ہو گیا۔ حجاج بن یوسف جب عراق کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے محمد بن قاسم کے باپ قاسم کو بصرے کا حاکم مقرر کیا۔ اسی وجہ سے محمد بن قاسم کی تربیت بصرے میں ہوئی۔ محمد بن قاسم ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کے والد نے وفات پائی۔ 5 سال کی عمر ہی میں اس کی ذہانت و عقل مندی اور شجاعت کے جوہر محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا خاندان غربت کی وجہ سے محمد بن قاسم کو اعلیٰ تعلیم نہ دلا سکا، اس لیے محمد بن قاسم دمشق جا کر لشکر میں بھرتی ہو گیا۔ لشکر میں شامل ہونے کے بعد وہ انتہائی قابل تجربہ کار اور جنگ کا بہترین تجربہ رکھنے والے سالاروں کے تحت اپنی خدمات انجام دیتا رہا۔ معزز قارئین، 14 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے لشکر میں ایک اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیا، یہاں تک کہ 90 ہجری میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایران میں کردوں کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس دور میں کردوں نے جو بغاوت کی تھی، اس کے لیے جس لشکر کا انتخاب کیا گیا اس کا سالار محمد بن قاسم کو مقرر کیا گیا تھا، اور اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 15 سال تھی۔ معزز قارئین، محمد بن قاسم کو جو لشکر مہیا کیا گیا اسے لے کر ایران کی طرف روانہ ہوا، کردوں سے ٹکرایا اور کردوں کو بدترین شکست دی، ان کی بغاوت کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد اس لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم ایران کے اندر بڑھتا چلا گیا اور اس شہر کو فتح کیا
اور اس کے بعد دوسرے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جرجان شہر کی طرف پیش قدمی کی، یہاں تک کہ انہی دنوں محمد بن قاسم نے ایک خاص نقشے کے مطابق شیراز شہر کی بنیاد ڈالی۔ اس سے پہلے شیراز معمولی لشکر کے پڑاؤ اور قیام کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے شیراز کا حاکم مقرر کیا، اور ایک والی اور حاکم کی حیثیت سے محمد بن قاسم نے نہایت عمدگی اور عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اسے جو ماہانہ روزینہ ملتا تھا اس میں سے وہ کافی رقم بچا کر تبلیغ اسلام پر خرچ کیا کرتا تھا، اور اپنی فرصت کے اوقات میں لوگوں کے سامنے اسلامی موضوعات پر تقریریں کیا کرتا تھا، جنہیں عوام بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے۔ محمد بن قاسم کے خلوص اور ایمانی قوت کے اس دور کے جلیل القدر علماء بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ معزز قارئین، جس زمانے میں حجاج بن یوسف نے ایک بار پھر سندھ پر حملہ آور ہونے کا پختہ ارادہ کیا تو اس وقت محمد بن قاسم ایران میں مقیم تھا، اور اس قیام کے دوران حجاج بن یوسف نے اسے حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے اور شہر کو فتح کرے۔ جس وقت حجاج بن یوسف کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم نے شہر کی طرف پیش قدمی کی تو راستے میں اسے حجاج بن یوسف کا قاصد ملا، جس نے حجاج بن یوسف کا خط پیش کیا، اور اس خط میں حجاج بن یوسف نے لکھا تھا کہ وہ شہر کی طرف اپنی پیش قدمی روک دے اور سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ واپس شیراز آ جاؤ اور وہاں رک کر اس لشکر کا انتظار کرو جو میں تمہاری طرف بھیجوں گا، اور اسے لے کر تم سندھ پر حملہ آور ہونا۔ ناظرین کرام، حجاج بن یوسف نے 6000 کا ایک بہترین لشکر تیار کیا۔ سفر کے لیے 6000 کے اس لشکر کو اس نے 6000 تیز رفتار اونٹ سوار کے بوجھ لادنے اور ضرورت کا سامان اٹھانے کے لیے کئی ہزار اونٹ مزید ان کے ساتھ کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے لشکر کو جس سامان کی ضرورت تھی وہ مہیا کیا، یہاں تک کہ سوئی دھاگے تک کا بھی اس نے ہر لشکری کے لیے اہتمام کیا تھا۔ اس لشکر کے لیے خوراک کا اس حد تک انتظام کیا کہ عرب چونکہ سرکہ کو بہت شوق سے کھاتے تھے، اس نے روئی سرکہ میں بھگو کر سائے میں خشک کی، پھر اس روئی کے گھٹے بنوا کر جہازوں میں روانہ کیے تاکہ جب لشکر کو سرکے کی ضرورت محسوس ہو تو وہ روئی تر کر کے اس کو چھان لیا جائے اور لشکریوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ عام رسد کے سامان کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے لیے 30,000 دینار کی ایک رقم بھی مہیا کی۔ لشکر کو خشکی کے راستے روانہ کرنے کے علاوہ حجاج بن یوسف نے ضرورت کا سامان اور کچھ لشکری بحری جہازوں میں لاد کر سمندر کے راستے روانہ کیے۔ ان جہازوں کے اندر بڑی بڑی منجنیقیں تھی جن سے دشمن کے قلعوں اور فصیلوں پر سنگباری کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ بہرحال حجاج بن یوسف کا مہیا کردہ لشکر شیراز پہنچا اور وہاں سے اس لشکر کو لے کر محمد بن قاسم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ محمد بن قاسم جب اپنے لشکر کے ساتھ مکران پہنچا تو مکران کے مسلمان والی محمد ہارون نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ چند روز تک محمد بن قاسم نے مکران میں قیام کیا اور اس کے بعد وہاں سے ارمن بیلا کی طرف روانہ ہوا۔ محمد بن ہارون اس وقت بیمار تھا اور بیماری کے باوجود اس نے مہم میں شرکت پر اصرار کیا۔ محمد بن قاسم نے اسے بھی ساتھ لیا۔ مکران کی سرحد سے نکل کر سب سے پہلے محمد بن قاسم بنجکور پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کرنے کے بعد چند دن کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ اس نے وہی قیام کر لیا تھا۔ معزز قارئین، پنجکور سے روانہ ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے ارمن بیلا کا محاصرہ کیا، اسے بھی فتح کر کے وہاں کچھ دن قیام کیا تاکہ لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ یہاں مکران کا والی محمد بن ہارون جو بیمار تھا وہ فوت ہو گیا اور
اسے اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔